وہ ابن القیم نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ یہ حضور نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کے اسباق پڑھائے ہیں، اخلاقی رویے کیا ہوتے ہیں حضور نے بتلائے ہیں۔ اگر حضور کا کرم نہ ہوتا تو انسان ایک دوسرے کو کاٹ کے کھاتا۔ یہ حضور نے بتلایا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی کو گزارنا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام کا وجود نور ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہ کائنات سے معاذ اللہ سائڈ پہ کر دیا جائے تو اس کائنات کا قائم رہنا کسی صورت بھی ممکن ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ وہ بڑی بات کہہ گئے ہیں، میں نے بھی اس کو کوئی نہیں کھولنا۔ کہتے ہیں بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ تو اقبال پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہنے لگے کرنا آپ کو یہ ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کرنے کا کام ہے، اس رستے پہ آپ چل پڑیں۔ میرے بھائی، پہلی امتوں کے آپ تذکرے پڑھ لیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ سورہ آراف کو دیکھ لیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اور بھی قرآن مجید کی بے شمار صورتیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، اس پر غور کر لیں۔ جب قومیں نہیں مانتی تھی، انکار کرتی تھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تباہ کر دیتا تھا۔ بات نہیں مانی، ختم ہو گئی۔ ایک مقصد ہے نا جس کے لیے کسی چیز کو بنایا گیا ہے، تو مقصد تخلیق انسانیت کیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ان کو جب عبادت کی دعوت دی گئی، جب انہیں پیغام دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا، انہوں نے نہیں مانا، تو جس مقصد کے لیے بنایا تھا جب اس طرف ہی نہیں آئے۔ یہ پنکھا لگایا جاتا نا ہوا کے لیے، تو اگر پنکھا ہوا نہ دے تو اس کا کوئی چھت پہ کام ہے؟ اس کو اتار کے تو آپ سکریب والے کے پاس بھیج دیں گے، بھی ختم ہو گئی بات۔ تو مقصد جو تھا نا اللہ کی عبادت تھی، تو جب قومیں اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آئیں تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کفار مکہ کو، قریش کو، عالم عرب کو، عالم انسانیت کو دعوت دی، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس منصب پر فائز ہو کر حضور نے دعوت دی۔ جب انہوں نے دعوت کا انکار کیا، حضور نے انہیں عذاب سے ڈرایا، اللہ کے عذاب سے، چونکہ حضور نذیر ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم پر عذاب آئے گا تو پھر آپ وہ عذاب لے آئیں، ہم پہ آئے۔ جب کوئی آدمی منہ سے تباہی مانگے، جب کوئی شخص اپنے منہ سے یہ کہے کہ کر لیں جو ہوتا ہے معاذ اللہ، تو اگر تو سامنے والا کمزور ہو تو شاید وہ کچھ نہ کر سکے، لیکن یاد رکھنا کئی دفعہ کمزور ہوتا ہے تو کچھ نہیں کرتا، تو کئی دفعہ مہربان بڑا ہوتا ہے، رحمان اور رحیم کئی دفعہ کرم نوازی کرتا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ لائیں وہ عذاب ہے محبوب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ محبوب رب کی یہ شان ہی نہیں کہ انہیں عذاب دے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، غور کریں گے کہ کافروں کے درمیان اگر حضور موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا، تو قیامت میں جب حضور مومنوں کے بیچ موجود ہوں گے، مجھے کہہ لینے دو نا کہ اساں جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ پھرول ہوئے، پھر ذرے ذرے نے سامنے آ جانا ہے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں بھی کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لاکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر، جس کا نام ہے، جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے۔ تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے،
زیارت ہوگی نا حضور کی، تیرے دیوانوں کے لیے وہ دن تو جشن ہے۔ اور ایک شاعر نے اور بات کھول دی، کہنے لگا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ اچھا جی پھر کیا ہوگا؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، آنکھیں پھڑ پھڑائیں گی، کانپیں گی اور کلیجے پھٹیں گے۔ منظر ہی ایسا ہوگا، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے، حساب کا وقت آ گیا ہے اور سورج سوا نیزے پہ ہے، زمین دہک رہی ہے۔ تو کہنے لگے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر گزارا، نبی کریم کے بغیر کوئی چارہ، ہمارا کوئی سہارا ہی نہیں حضور کے بغیر، ہم کدھر جائیں سوائے محبوب کے۔ اس لیے نا صحابہ اس بات پر مطلع ہو گئے تھے، وہ نا بڑی بڑی دھیمی دھیمی باتیں پوچھتے رہتے تھے، اطلاع مل گئی تھی نا کہ اصل کرنا کیا ہے۔ تو جو رازدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر دھیمے دھیمے راز کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے، اماں نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں 10 سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا، تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ، بہت ساری احادیث ان سے مروی ہیں، بڑی چیزوں کو دیکھا تھا، تو ہم سیاڑے ہو گئے، باتیں سمجھ گئے، قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچھانن والے ہیں، تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں، تو قریب پہنچ گئے تھے نا، تو سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ تو ترمذی میں موجود ہے، ایک دن حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں؟ یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نا قیامت والے دن، بھئی بات تو یہ نا کہ اعمال ٹھیک کیا جائے، معاملات پر توجہ دی جائے، عبادات کا خیال کیا جائے، جو ہمارے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو اعمال ٹھیک کر، مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ڈھونڈوں؟ تو حضور فرمانے لگے مسکرا کے فرمانے لگے، چونکہ قربان پچھانن والے ہیں تو اے گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں؟ تو حضور فرمانے لگے حوض کوثر پہ۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ تو فرمایا امت پیاسی آئے گی تو میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، ایسا کہ تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر، ایسی پلا کہ جس کا نشہ عمر بھر رہے۔ اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں رچائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ بھی جام پلائیں گے؟ سیانے بڑے تھے حضرت انس، اور بھلا ہمارا کر رہے تھے۔ یہ حضور سے پوچھ کے نا تو ہمیں ایڈریس بتا رہے ہیں، کیونکہ حدیث روایت کر دی نا تو ہمیں ایڈریس سمجھا دیے، پتے بتا دیے کہاں پہنچنا ہے، ساری جگہ سمجھا دی۔ چلیں جدید دور آ گیا ہے، انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاپ کرنا ہے کام۔ یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پل صراط پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا، رب سلم امتی رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو وہاں آ جانا، میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا، قربان جائیں۔ فاضل بریلوی بول پڑے، کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ۔ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو؟ میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے، انہیں تو پتا تھا پہلے ہی، ایک قربان پچھانن والے ہیں تو ایک گل جان گئے گل کھول دے نہیں۔ تو وہاں نہ ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزان عمل پہ آنا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا امت کے عمل تول رہے ہوں گے اور میں ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں گا۔
میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے، استاد کو اجازت نہیں دیتے، کہتے ایک ایگزامینر اور آئے گا کوئی، جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تو جا۔ ابا جی کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ ایگزامینیشن ہال میں جائے، وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں۔ یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں، رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں، اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں، اور جب پیپر ہونے لگے تو سراہنے بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو پھر کہہ لینا ایک دفعہ پھر کہ وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا، جیڑا بیٹھا ہی محمد دے کولوں، وہ دے کولوں کی رب نے حساب لینا۔ میرے عزیز، ہمارا گزارا نہیں حضور کے بغیر۔ لوگ اصل میں نا ہمارا مسئلہ نہیں سمجھتے، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے۔ لوگ ہمیں نا بلا وجہ پریشان کرتے ہیں، کبھی جھنڈے سے، کبھی ڈنڈے سے، کبھی جھنڈی سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کسی شے سے، کبھی کہتے ہیں وہ نعت اونچی پڑھ لی، کبھی کہتے ہیں سلام اونچا پڑھ لیا، کبھی کہتے ہیں وہ جھنڈیاں لگا دی۔ میں نے کہا آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، پر ہمارا مسئلہ تو سمجھو نا، ہمارا گزارا نہیں نا بھائی۔ جو کسے دا عاشق ہوئے وہ گل اسے دی، 100 مکر بہانے کر کے۔ میں پوچھے میاں صاحب نے مزار تے جا کے کہ مکر کرنے ٹھیک نے؟ تو آخیا نا مکر کردا ہے تے حضور ٹھیک نے؟ تے مینوں لگدا ہے کہ پولا جان دے سے پے کہ سونا راضی کرنا ہوئے تے موڑ ٹھیک نے۔ حضور نے ایک دن کہا تھا، حضرت ابو سعید خدری نے کہا یا رسول اللہ، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک بڑا سونا پڑھتے تھے نا، تو نبی کریم نے سن لیا، اب کیا کریں، دلیل دیں گے تو بات مضبوط ہو جائے گی۔ حضور نے سن لیا تو بعد میں فرمایا ابو سعید تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے، رب کے علاوہ کسی کو دکھا کے عبادت کرنی جائز ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے سن رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، ورنہ میں نے تو اور بنا بنا کے پڑھنا تھا۔ اب تو مان جاؤ نا، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرد ہے، 100 مکر بہانے کر کے، 100 مکر بہانے کر کے او دے ہی مرنے مرد ہے۔ میرے عزیز، ہماری مجبوری ہے، لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہماری مجبوری ہے، حضور کا میلاد ضروری ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں بات کو، اس لیے بلا وجہ رٹا ڈال کے بیٹھتے ہیں۔ بھئی ہم نے تو کوئی رٹا ڈالنا نہیں، نہ سیاست کا، نہ دولت کا، نہ اقتدار کا، نہ کسی اور چیز کا۔ سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، یہ تے محبت دا جھگڑا ہے، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو میرے عزیز، ہمارا حضور کے بغیر گزارا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کیا کروں میں اب، یہ آیت اتنی شاندار ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے کہا قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ اس کا خیال تھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں گے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اس نے کہا حضور سب سے امید والی آیت بتائیں۔ وہ کہتا میرے ذہن میں تھا کہ یہ والی آیت پڑھیں گے۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب کہتا ہے محبوب اتنا دوں گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ آیت نازل ہو گئی تو حضور پتہ کیا فرماتے ہیں صحابہ سے؟ فرماتے ہیں رب کہتا ہے حبیب تجھے راضی کرنا ہے، اور جب تک میرے سارے غلام جنت میں گئے نہ، میں نے اللہ سے راضی ہونا ہی نہیں، میں نہیں راضی ہوتا اللہ سے۔ سارے جائیں گے تو تب تو میں تو کہتا ہی رہوں گا نا قربان پچھانن والے آتا، او گل جان گئے پر گل کھول دے، وہ گل کھول دے نہیں، پتہ چل گیا بات کا۔ حضور کے بغیر گزارا، حضور کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور خود حضور کیا فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا۔ یا رسول اللہ کس بات کا؟ فرمایا رب نے اختیار دیا میں چاہوں تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت چلی جائے، اور میں چاہوں تو اللہ سے اختیار لے لوں کہ یا اللہ مجھے شفاعت کا حق دے، میں سفارش کرتا جاؤں اور تو انہیں معافی دیتا جائے۔ یہ مجھے اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ آدھی امت والا سودا نہیں میں نے قبول کیا، میں نے نہ شفاعت لی ہے، کیونکہ یہ عام تر ہے اور یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ عام بھی ہے اور کفایت کرنے والی بھی ہے۔ اور حضور نے یہ لفظ کہے، یہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہد دیکھیے گا، اس میں روایت مل جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو
تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت پرہیزگاروں کے لیے؟ خود جملہ استفہامیہ سے بات کرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ میری یہ شفاعت جو قیامت میں میں سفارش کروں گا تو پرہیزگاروں کی کروں گا؟ حضور فرماتے ہیں نہیں، میں قیامت میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، میں گناہگاروں کی سفارش کروں گا، گناہگاروں کے لیے عرض کروں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ کچھ دن پہلے میں کہیں پڑھ رہا تھا، کسی کا مضمون اس نے تشبیہ کس طرح کی دی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن لکھ دی بات، کہنے لگے ایک وکیل ہوتا ہے، ایک شفیع ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، ایک حضور وکیل نہیں ہمارے، حضور ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ وکیل یہ کہتا ہے جج صاحب سے کہ یہ جس کا میں وکیل ہوں نا، اس نے نا غلطی کوئی نہیں کی، اسے معاف کر دیں۔ وکیل یوں بحث کرتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا ہی نہیں، جرم معاف کرے۔ اور جو شفیع ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے مالک اس نے سارے کیے، تو میرے آنے کی لاج رکھ اور اسے معاف کر دے۔ یہ وکیل اور شفیع کا یہ فرق ہوتا ہے کہ شفیع کہتا ہے سونیا سارے کیے ہیں، بڑے بڑے پاپ کیے ہیں، پر میں جو آ گیا ہوں تو مہربانی کرنا معافی دے دے۔ میرے عزیز، حضور کے بغیر کہیں بھی گزارا نہیں ہے۔ ہم نے نا جب یہ بات سمجھ لی، اور پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے خود بھی کئی مقامات پر اس بات کو کھول کر مختلف انداز میں بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو مستدرک میں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا، ہر نبی ممبر پہ بیٹھ جائے گا، ہر پیغمبر علیہ السلام اپنے ممبر پہ جلوہ فروز ہو جائیں گے، ہر پیغمبر۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میرا ممبر خالی ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا ممبر کیوں خالی ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں میں ممبر چھوڑ کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا، اور اس ڈر سے کھڑا ہو جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری امت رہ جائے۔ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، رب میری امت کی سفارش قبول کرے گا۔ فرماتے ہیں میں اتنی سفارش کروں گا، اتنی سفارش کروں گا کہ جہنم کا دروغہ مجھ سے کہے گا کہ محبوب کمال ہو گئی، آپ نے تو اپنا کوئی غلام دوزخ میں رہنے نہیں دیا، سارے آپ نے نکال دیے۔ کسی شاعر نے بڑی خوب بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ یاد رکھو قیامت کا جو دن ہے نا، یہ قیامت کا دن دراصل ہمارا وقت ہوگا خاص، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ دنیا میں ہم نے کئی دوستیاں لگائی تھیں پر جھوٹی لگا بیٹھے۔ ایک دوستی سچی ہے جو مدینے والے کی ہے، وہ کہتے ہیں محمد بوٹیا جھوٹا ہی جاگ سارا، اے سچیاں مدینے والے دیاں یاریاں، سچیاں مدینے والے دیاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے، نہ قبر میں گزارا ہے، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ اب ایک سبق ہے، وہ سبق بھی آپ نے ضرور یاد کرنا ہے۔ جس شخصیت کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ پل صراط پہ، نہ میزان عمل میں، نہ حوض کوثر پہ، تو ہمارا ان کے بغیر دنیا داری میں گزارا کیسے ہو جاتا ہے؟ ہمارا تجارت بھی حضور سے سیکھیں، گھرداری بھی حضور سے سیکھیں، شادی بیاہ کے طریقے بھی حضور سے سیکھیں۔ جب گزارا نہیں حضور کے بغیر تو پھر زندگی کے سارے سلیقے حضور سے سیکھیں، پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ حضور کی سیرت کو پڑھیں، سوانے کو پڑھیں، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ یہ جو ہم میلاد کا جلوس لے کے نکلتے ہیں نا، جب ہم نے نا بہت ساری چیزوں کو سطحی سا سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ بعض اوقات۔ یہ جب ہم میدان میں نکلتے ہیں نا، میلاد کے جلوس میں حضور کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نا للکارتے ہیں اس نظام کو جو نظام حضور سے پہلے تھا۔ امیر غریب کی تقسیم تھی، ذات برادری کی تقسیم تھی، چھوٹے بڑے کی تقسیم تھی، گورے کالے کی تقسیم تھی۔ ہم جب میدان میں نکل کے نعرہ لگاتے ہیں تو ہم اس نظام کو للکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نظام نہیں چلے گا، اب حضور کا میلاد ہو گیا ہے۔ اب نظام وہ ہے کہ جس پلیٹ میں ابو بکر صدیق کھانا کھائیں گے اسی میں بلال حبشی بھی کھائیں گے۔ اب نظام وہ ہے کہ اگر غریب آدمی جرم کرے گا تو سزا ملے گی، تو اگر گورنر کا بیٹا جرم کرے گا تو سزا اسے بھی ملے گی۔ اب حضور کا نظام آ گیا، ہم اس نظام کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں کی طرف مائل کریں۔ میلاد صرف 1 سے 12 ربیع الاول تک نہیں، میلاد سارا سال ہے، ذکر میلاد سارا سال ہے، میلاد کی محافل سارا
اور میلاد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی ذکر میلاد، دکان میں بھی ذکر میلاد۔ ذکر میلاد سے مراد حضور کی تعریفیں، نبی پاک کی شانیں، حضور کی باتیں، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کریں، چہرہ و شمس کے اجلال کی باتیں کریں، اپنی طبیعتیں حضور کے ساتھ لگائیں، اپنے آپ کو حضور کے قدموں سے وابستہ کریں اور عشق کریں نبی پاک سے۔ ایک اور زاویے سے حضور نے اس بات کو سمجھایا، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ایک روٹی پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، ایک روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ پیٹ بھرنے والی روٹی بھی بندہ مجبور ہو تو کھا کے گزارا کر ہی لیتا ہے، لیکن ایک روٹی اس طرح کی آتی ہے کہ سالن سامنے آتے ہی آنکھوں میں خوشی آ جاتی ہے، میری مرضی کا آ گیا بھائی، یہ تو میری پسندیدہ ہے۔ پھر بندہ کھاتا ہے تو کھاتے اس کا چہرہ بتاتا ہے۔ تو ایک ہے کھانا، ایک ہے ذوق سے مزے کا کھانا، ایک ہے مومن ہونا، اور ایک کہہ کہ مزہ آ جانا کہ اللہ کا شکر ہے میں مومن ہوں، یعنی مومن ہونے کا مزہ آ جانا، ذائقہ نصیب ہو جانا، لطف نصیب ہونا کہ میں مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو تین چیزیں پیدا کر، تجھے اللہ ایمان کا ذائقہ عطا کر دے گا۔ ذائقہ ایمان یعنی مومن ہونے کا بھی مزہ، مسلمان ہونے کا بھی مزہ، ذائقہ ملے گا۔ وہ کیا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتے ہیں تین چیزیں پیدا کر، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کر، سامنے رکھنا، اپنے سامنے رکھ، سامنے رکھ اولاد کو بھی، مال کو بھی، اپنے اقتدار کو بھی، کرسی کو بھی، شہرت کو بھی، یہ بتا کہ یہ چیزیں پیاری ہیں یا دو قدم آگے بڑھ کے تجھے اللہ رسول پیارے ہیں۔ ہم تو تجربہ نہیں کرتے، لیکن حضرت عمر گھر سے تجربہ کر کے آئے تھے۔ انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہر چیز سے بڑھ کر آپ پیارے ہیں، پر مجھے جان زیادہ پیاری ہے آپ سے، کیونکہ وہ سچ بولتے تھے نا، سچے لوگ تھے، دیانتدار، صاف کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوالی بن کے آیا ہوں، حضور یہ مجھے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فوراً حضرت عمر بولے کہ یا رسول اللہ حکم کریں، بات بدل گئی ہے، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے۔ فرمایا اب ایمان مکمل ہو گیا۔ ایک تو حضور نے فرمایا کہ ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ رسول کے لیے ہی کرو۔ انہی محبتوں کا مرکز رب رسول ہوں۔ یہ سیاسی وابستگیاں، منہ رکھنے کے لیے تعلقات، ضرورت پڑی تو بندہ کام آ جائے گا، چونکہ میری مجبوری ہے، چونکہ مجھے ضرورت ہے، یہ بیچ میں سے نکال دو۔ خالص اللہ کے لیے کسی سے پیار کرو، مزہ آئے گا ایماندار ہونے کا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا کفر میں جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، پھر تمہیں ایماندار ہونے کا مزہ آئے گا، سرور آئے گا۔ اور جب ایماندار ہونے کا سرور آئے گا، پھر انشاءاللہ نماز پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر قرآن پڑھنے کا بھی آئے گا، پھر سنت پر عمل کا بھی آئے گا، خدمت دین کا بھی آئے گا۔ آپ جب یہ چیزیں پیدا کر لیتے ہیں، حضور کی محبت اپنی طبیعت میں ڈھال لیتے ہیں، پھر کوئی چیز خشک نہیں رہ جاتی۔ ہمارا یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم نہ ہر چیز اجتماعی کے قائل ہوتے جا رہے ہیں، ادھر ساری دنیا جائے گی میں بھی ادھر جاؤں گا، تو یہ کوئی کمال تو نہیں نا۔ اور مرحوم اعظم نے تو کہا تھا اعظم ہمارے ہاتھ سے پیمانہ ہی گر گیا، حرب الحوث کے ہاتھ میں پیمانہ دیکھ کر، کہتے سارے ادھر چل پڑے تھے تو اب میں نے یہ رستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب میں کسی وہ شاید فراز نے کہا تھا کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، بڑی پیاس تھی پر پھر بھی ہم نے غیرت سے پیا جو بھی پیا۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر تو ہم نے بھی جام رکھ دیا۔ تو ساری دنیا جا رہی ہے تو پھر ہم نے جانا ہے، یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں بھائی۔ اب سارے چونکہ کہہ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تو اظہار محبت کرنا ہے، تو ٹھیک ہے میں بھی کر دیتا ہوں۔ یہ محبت جو ہے نا، محبت موسموں کی پابند ہے، یعنی یکم محرم سے 10 محرم تک محبت اہل بیت آپ کریں تو محبت اہل بیت تو ایمان ہے۔ آپ فقط یکم سے 12 ربیع الاول تک ذکر کریں تو یہ تو ایمان ہے۔ محبت یہ تو ہر وقت ہونی چاہیے تھی۔ اجتماعی محبت کا ماحول جو ہم بناتے جا رہے ہیں نا کہ اب ساری دنیا یہ بات کر رہی ہے تو لہذا میں بھی کروں، تو یہ ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارا مکہ جب مخالفت کرتا تھا
اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتا تھا، اس وقت عشق کے سب سے بڑے پیغامبر بن کے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہیں بتایا تھا کہ محبت معنیوں الفاظ میں آیا نہیں کرتی، اور یہ وہ شے ہے جو لفظوں میں سمایا نہیں کرتی۔ ہم کیا اس کو اس طرح پابند کریں گے کہ پہلے سارے پیار کریں تو پھر ہم نے کرنا ہے؟ نہیں، کوئی کرتا تو نہ کرے نا، ہمیں تو پیار ہو گیا ہے مدینے والے سے، ہو گیا ہے تو بس ہو گیا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا ماحول نہ بناؤ کہ اب ساری دنیا چل رہی ہے تو میں نے بھی چلنا ہے۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ محبت جو ہوتی ہے نا وہ تو ڈھال دیتی ہے بندے کو، کچھ چیزوں پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک سادے سے، خوبصورت سے، میٹھے سے، تھوڑے جملے بولنے والے صحابی، کچھ لوگ اپنی سادگی میں مست رہتے ہیں، وہ بالکل ایسے نہ یکدم حضور کے سامنے کھڑے ہوئے آ کے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت مبارک ٹھیک ہے، چہرے پہ کمزوری ہے؟ تو محبوب نے فرمایا میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ فقر اختیاری ہے میرے نبی پاک کا، یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، بس پاس کچھ رکھتے نہیں، اختیاری فقر ہے، بس کھجور پانی پہ گزارا ہے، کئی دنوں سے کھایا نہیں۔ صحابی نہ دوڑے گئے گھر میں، ٹٹولا سارے گھر کو، کوئی چیز نہیں ملی کھانے کی۔ دوست احباب سے پوچھا، کوئی چیز میسر نہ آئی۔ بنو قریظہ یہودیوں کا علاقہ تھا، ان کے باغات تھے، پہنچ گئے، ایک شخص سے جا کے کہا مزدوری ملے گی؟ لگا جدوں میدان ازلدا تے لوکی چورا وانگ سدھائے، کسی نے لٹ لئی علم دی دولت تے اس ہاسے چولی پائے، آ سجنا ویکھ جہالت ساڈی، اسی عشق خرید لیا ہے۔ کوئی مزدوری ملے گی؟ اس نے کہا ہاں، کچھ درختوں کو پانی دینا ہے، مزدور آیا نہیں، تو پانی بھی ذرا کنویں میں گہرا ہے، اگر ایک ڈول پانی کا نکالو تو ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور دوں گا۔ صحابی نے جھولی اپنی پھیلائی کھجوریں ڈالنے کے لیے، ایک ڈول پانی کا نکال کے وہاں رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے، ایک ڈول نکال کے رکھتے، ایک کھجور جھولی میں ڈالتے۔ جب جھولی پوری بھر گئی کھجوروں سے تو خوشی خوشی ہنستے مسکراتے۔ تحفے میں جذبہ ہونا چاہیے، تحفے کی قیمت اس کا جذبہ ہوتا ہے۔ آپ مہنگا تحفہ لے کے آئیں اور ہیں آپ سیاستدان، نکلوانا آپ نے کوئی کام ہے تو وہ تو سیاسی رشوت ہے، وہ تحفہ تھوڑی ہے۔ تحفے کا بھی کبھی وزن ہوتا ہے، تحفے کی بھی کبھی قیمت ہوتی ہے، تحفے کے بھی جو خلوص ہوتا ہے۔ جھولی بھری ہوئی کھجوروں کی لا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پیش کی، ہاتھوں پہ چھالے، وجود پر بظاہر مٹی لگی ہوئی، لا کے وہ سارا کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کریم محبوب نے کھجور اٹھائی، اٹھا کے کھائی، اور کھاتے ہی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فرمایا تجھے کس نے مجبور کیا تھا یہ کام کرنے کو؟ کس نے مجبور کیا؟ تو نہیں، کچھ لوگ سادے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ باتیں نہیں آتی، وہ لفظوں کے ہیر پھیر میں قابو نہیں کر سکتے، لیکن ان کی عقیدت بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی باتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، لہجہ اتنا حسین ہوتا ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ چھلک کیا رہا ہے لہجے سے۔ کس چیز نے مجبور کیا؟ تو لمبی بات کوئی نہیں کی، کہنے لگے حضور سادی سی بات ہے، ہمیں کون مجبور کر سکتا ہے، ہمیں تو آپ کی محبت نے ہی مجبور کیا ہے۔ بس یہ محبت ہے نا، پیار ہو گیا نا، یہ پیار ہو گیا تو بس نکل گئے، دوڑ آئے، اس محبت نے مجبور کیا، چلا گیا۔ خوشخبری نہیں، جو بظاہر خوشخبری ہوتی ہے وہ نہیں حضور نے سنائی، بلکہ نبی کریم نے فرمایا پھر تیاری کر، اگر تو محبت کرتا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو، پھر مشکلات کے لیے تیاری کر، کیونکہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے نا اس کی طرف تو فقر یوں آتا ہے جس طرح گہری زمین پر سیلاب آتا ہے۔ پھر تو تیاری کر، پھر تیاری کر۔ میرے رسول پاک کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا اور صحیح والا کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اور بات جہاں سے میں نے شروع کیا میں وہیں پہ ہوں، اجتماعی محبت نہیں کہ اب سارے چل رہے ہیں تو چلو میں بھی، یہ والا انداز نہیں، بس محبت ہو گئی، بس پیار ہو گیا، یعنی غلامی کر لی۔ اس طرح نہیں کہ اب چونکہ سارے کہہ رہے ہیں، یعنی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی نہ کرے تو پھر بندہ اٹھ کے کرے، یعنی پیار تو وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی دعویٰ نہ کرے تو بندہ کہے نہیں یار شخصیت پیار کے قابل ہے، پھر بندہ پیار کرے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو انداز ہے نا
وہ سوسائٹی کو دیکھ کر نہیں بنا, وہ معاشرے کو دیکھ کر نہیں بنا, حالات کو دیکھ کر نہیں بنا, بلکہ ان کی روح نے گواہی دی کہ مدینے والے سے پیار کرنا چاہیے, حضور سے محبت کرنی چاہیے. دیکھیں جنگوں کے دنوں میں نا, جنگوں کے دنوں میں شاعریاں نہیں ہوتی. جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی ہوں تو پھر غزلیں نہیں کہی جاتی. جب حالات پورے عروج پہ ہوں تو پھر اس طرح کی کیفیات تھوڑی ہوتی ہیں. پورے حالات ہمیشہ صحابہ کے لیے تیار رہے, کبھی منافق, کبھی کافر, کبھی کوئی, کبھی کوئی, کبھی کوئی, ہر وقت وہ تیار رہے لڑنے کے لیے. لیکن ان سارے رنگوں میں ان کی محبت جوان رہی, جنگیں بھی لڑتے رہے, حضور کی نعتیں بھی پڑھتے رہے. منافقوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی چلتے رہے اور نبی پاک کی تعریفیں بھی ہوتی رہیں, جنگوں کے تبصرے بھی ہوتے رہے, لیکن بیٹھ کے نہ تو حضور کے حسن کا ذکر بھی ہوتا رہا. ایک صحابی نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ نور تلوار کی طرح روشن تھا نا. تلوار بالکل جب نئی تیار ہو کے آتی ہے تو بڑی روشن ہوتی ہے, روشنی کے سامنے کریں تو عکس پڑتا ہے اس کا, اس میں سے بھی شعاعیں نکلتی ہیں. تلوار کی طرح تھا. دوسرے کا نہیں بالکل نہیں, تلوار کی طرح نہیں, حضور کا چہرہ تو چاند کی طرح روشن تھا. یعنی وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. وہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم پیار کریں گے فارغ ہو کے, ہم محبت کریں گے بچے بیاہ کے, ہم سارے کام کر کے تو پھر آئیں گے نعت شریف پڑھنے, یہ نہیں. او خدا کے بندے, وہاں سارا کچھ ہوتا رہا اور ساتھ حضور کا تذکرہ بھی ہوتا رہا. سارا کچھ, آزمائشیں, پریشانیاں, ہر چیز اپنی جگہ موجود رہی, پر حضور کی نعت میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے نا حضور سے جو پیار کیا تو اس پیار میں جو خاص ان کی ادا تھی. دیکھیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا. آج بھی مسائل ہوں گے, ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں. حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوندا, تے چوکھا رزق بھی جوڑ لئیے تے بانج نصیبوں کھان نہیں ہوندا. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں, اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا, اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے. تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. بندہ جب آزادانہ گھومتا ہے نا, دیر کے بعد ایک قول پڑھا حضرت علی کا, شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی. آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں, اسے مبارک ہو. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا, وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا, ایسے حالات اس پر آتے ہیں. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں, اسے سمجھے. تو اہل عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں ہی آ جایا ہوں. حضرت زید بن حارثہ نبی پاک کے غلام ہیں. بچپن میں کسی نے اغوا کیا, مکے لا کے بیچا, اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے حضور کی بارگاہ تک آ گئے. ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے حضور کی بارگاہ میں آئے. کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے, یہ پیسے لے لیں, ہمیں دے دیں, ہم نے لے کے جانا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن کے مسکرائے. کچھ مسکراہٹیں بڑی معنی خیز ہوتی ہیں. حضور مسکرائے, فرمایا میں زید کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو, ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے. تو حضور تو مسکرا رہے تھے نا, لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا, وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے. وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی, وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا, کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے, جی وہ جانا نہیں چاہیں گے, یہ کیا بات ہوئی. تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا, جانا چاہے تو لے جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا, جناب زید بن حارثہ آئے, فرمایا والد اور چچا آئے ہیں. یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں. دوڑ کے گئے, بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے, بڑا روئے, بڑا پیار, بڑی باتیں, بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے, تیری بہنیں بلاتی ہیں. تیاری ہو گئی,
اب جب تھوڑا سنبھلے نا تو حضور نے دھیمے لہجے میں کہا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پابندی کوئی نہیں، کون نہیں گھر جانا چاہتا، کون نہیں آرام کرنا چاہتا؟ 2-3 دن بندہ باہر رہے نا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی۔ ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ، زیادہ اصرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیڈ پہ ہی نیند آتی ہے، تمہیں کیا بتائیں۔ گھر کون نہیں جانا چاہتا، اپنے بہن بھائیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا، قرار ہی سارا وہاں ہے، سکون اور راحت ہی وہاں ہے۔ اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے۔ تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا، یہ بھاگ جائے گا، گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے، تو یہ تو دوڑے گا۔ لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ تو حضرت زید دور کھڑے تھے، دوڑ کے آ کے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے، کہنے لگے سونے ہاں اماں بڑا پیار کرتی ہے، بہنیں انتظار کر رہی ہیں، پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے؟ حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، یعنی آپ کو چھوڑ کے؟ بولے بریلی کے امام، کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا منہ کیا دیکھیں؟ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور یہی رہنا ہے، یہی رہنا ہے، ہمیں کوئی آزادی نہیں چاہیے، کوئی آزادی نہیں۔ یہ غلامی کئی آزادیوں پہ قربان کی، جب پیار ہو گیا، جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے، طریقے بدل گئے۔ ہم نہ خشک ہو کے آئے ہیں دین میں، خشک ہو کے۔ میں بڑے درد سے کہتا ہوں، نعت خانوں سے کہتا رہتا ہوں، اپنی بھی اصلاح کرتا رہتا ہوں، ان سے کہتا ہوں ہمیں بھی کوئی مشورہ دو، ان سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ یہ جس دن تمہاری تجارت بن گئی یہ تمہارا مزہ لے جائے گی نعت خانی۔ یہ دین جس دن بھی تھوڑا سا کاروبار بن جاتا ہے مزہ خراب کر دیتا ہے، ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پورے سالن میں اتنی سی بھی گرد پڑ جائے نا پوری دیگ میں تو سارے کا ذائقہ لے جاتی ہے۔ اگر حضور سے خالص پیار کریں گے، خالص محبت کریں گے تو وہ جو ذائقہ ہے نا، وہ جو حسن ہے وہ آخری دن تک قائم رہے گا، آخری دن تک وہ ذائقہ لیے پھرے گا انسان، وہ زندگی کو تازہ رکھے گا، طبیعت کو تازہ رکھے گا، مزاج کو ٹھنڈا رکھے گا، قرار دے گا آپ کو، آپ سکون میں رہیں گے۔ حضور سے محبت کریں اور اپنا ذوق بنائیں، سیرت پڑھیں، ایسے لوگوں کی بات سنیں، ایسے لوگوں کی نعت سنیں جو حضور کی تعریف کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کا پیار بیٹھے۔ ایسی مجالس میں جائیں جہاں حضور کا ادب، تعظیم، توقیر، نعت سکھائی جاتی۔